قرآن نے سب بیان کیا. موسیٰ نے کہا یہ میرے ہاتھ کی لاٹھی ہے, یہ میرے ہاتھ کی عصا ہے, لاٹھی ہے, جس کے بارے میں رب نے پہلے ہی موسیٰ سے خود سوال کیا تھا. یہ موقع نہیں ہے کہ میں وہ آپ کو تفصیل میں لے جاؤں. حضرت موسیٰ ہاتھ میں ایک عصا لیے ہوئے ہے, اور ساحرین طرح طرح کے اپنے ساتھ جادو کے کرتب, کرشمہ سازیاں, چمتکاریں لے کے آئے ہیں. لیکن جب جادوگروں کا آمنا سامنا ہوا حضرت موسیٰ سے مقابلے کے لیے, قرآن کہتا ہے, سورہ طٰہٰ ہے, کیا کہتا ہے قرآن؟ انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نلقی و اما ان نکون اولا القا. موسیٰ اب مقابلے کا وقت آ گیا ہے. ہمارا بادشاہ جو اپنے کو خدا سمجھتا ہے آپ سے مقابلے کے لیے ہم کو بھیجا ہے, اور آپ اپنے ساتھ صرف ہارون کو لائے ہو. آپ کے ساتھ آپ کا ہنر, آپ کا کمال, ہمارے ساتھ ہمارا ہنر, ہمارا کمال ہے. لیکن موسیٰ ان جادوگروں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول القا. کیا آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے یا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم پہلے اپنا کرتب دکھائیں؟ جادوگروں نے کیا کہا؟ کیا آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے, پہلے اپنا زور دکھائیں گے, یا ہمیں اجازت ہے؟ جس لمحہ حضرت موسیٰ سے اجازت طلب کی, نبی اور رسول کی بارگاہ کا ادب جانتے تھے جادوگر تھے. یہ نہیں کہا کہ آؤ دیکھیں کس میں کتنا دم ہے, یہ لو ہماری چمتکار, نہیں کہا موسیٰ آپ اجازت دو, آپ اگر ہمیں پرمیشن دو تو ہم پہلے بتلائیں گے. نہیں, آپ چاہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنا زور دکھائیں تو آپ شروع کر دیجئے. مفسرین کہتے ہیں جس لمحہ جادوگروں نے نبی کی یہ تعظیم کی, نبی کی یہ تعظیم کی, ادھر رحمت یزداں جوش میں آ گئی, رحمت یزداں جوش میں آ گئی. میرے کلیم کی تعظیم کرنے والے, میرے نبی کی تعظیم کرنے والے, میرے رسول کی تعظیم کرنے والے اب کافر باقی نہیں رہیں گے, اب کافر باقی نہیں رہیں گے. کیا ہوا نتیجہ اس کا سنو. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, یہی سورہ طٰہٰ ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. بس ادھر اجازت طلب کی, ادھر رب کی رحمت کو جوش آیا. کہا جو میرے نبی کی تعظیم کرے اب میں اسے دوزخ میں جانے نہیں دوں گا, جو میرے نبی کی تعظیم کرے گا اب میں اسے مردود نہیں کہلانے دوں گا, جو میرے نبی کی تعظیم کرے اب وہ کافر باقی نہیں رہے گا, جو میرے نبی کی تعظیم کرے اب وہ سرکش نہیں ہوگا, جو میرے نبی کی تعظیم کرے اب وہ میری رحمت سے دور نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ رب نے انہیں سجدے میں ڈال دیا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, القیا سجدے میں ڈال دیے گئے. ادھر تعظیم نبی کا قرینہ پکڑا, ادھر رحمت سے قریب ہو گئے. تعظیم نبی کا قرینہ پکڑا, رحمت سے قریب ہو گئے. رب فرماتا ہے ہم نے ان کو سجدے میں جھکا دیا, رب نے جھکا دیا. آئے تو تھے فرعون کی خدائی ہانکنے کے لیے, آئے تو تھے موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے, لیکن ادب کا قرینہ لے کے آئے تھے, ادب والے بن کے آئے تھے. ارے پتہ چلا جو ادب والے بن کے آتے ہیں وہ کافر مومن بن جاتے ہیں, جہنمی جنتی بن جاتے ہیں, اور جو ادب سے بھاگتا ہے وہ جنتی کافر بنتا ہے, دوزخی بن جاتا ہے. نہ جانے کتنی صدیوں سے, کتنے ہزاروں سال سے جنتی تھا,
تعظیم کا انکار کیا بنا دیا؟ کافر بنا دیا. اور سجدہ کس نے کروایا؟ بولیے. رب نے کروایا. حکم رب نے ہی دیا تھا آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا. اور ادھر جو کافر تھے انہوں نے تعظیم سیکھ لی تھی، لہذا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اللہ نے ایمان کے گوہر سے مالا مال کر دیا. یہ وہ پہلو ہے جو ادب کا قرینہ سکھلاتا ہے، اور اسی ادب کا نام ایمان ہے. اسی ادب کا نام ایمان ہے. اگر یہ ادب ہاتھ سے نکل گیا تو نہ سجدے کام آئیں گے، نہ توحید کام آئے گی، نہ روزے کام آئیں گے، نہ نماز کام آئے گی، نہ حج کام آئے گا، نہ کوئی اعمال حسنہ کام آئیں گے، بلکہ اللہ کے قہر و جلال کے مستحق بنو گے. حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میرے سوال میں ایک سوال یہ بھی تھا، کیوں نہیں کیا؟ پوچھا ما منعک ان تسجد، ارے بدبخت کیا چیز تھی جس نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، لہذا میں آدم سے بہتر ہوں. اسی لیے سجدہ نہیں کرتا، چونکہ میں شرف والی مخلوق ہوں، افضلیت ہے آگ کو مٹی پر، لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا. انجام تو معلوم ہے کیا ہوا. ایک لمحے کے لیے میں آپ سے پوچھوں، یہ درس قرآن ہمیں دے رہا ہے، قرآن یہ درس دے رہا ہے کہ جب کبھی بڑائی، تکبر کے فریب میں کوئی پھنسا تو اس کا انجام ایسا ہی ہوا، اس کا انجام ایسا ہی ہوا. مفسرین لکھتے ہیں کہ ابلیس آدم کو دیکھا، ابلیس آدم کو دیکھا، آدم میں نہ دیکھا. یہ پہلا کافر تھا، اسی لیے اس نے آدم کو دیکھا، آدم میں نہ دیکھا. آدم میں کیا تھا؟ آدم میں کیا تھا؟ جس وقت آدم کا پتلا تیار ہوا، روح کو حکم ہوا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے پاس سے روح پھونکی. آدم میں روح اندر گئی. جیسے ہی سینے سے نیچے اتری، یک لخت باہر آ گئی. آدم کے پتلے سے روح باہر آ گئی. مولا تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہم نے اندر رہنے کو کہا، تو باہر کیوں آئی؟